حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم آتِ نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے پورے 30 دن اللہ رب العالمین کے رحمتوں کو، اس کی عنایتوں کو اور اس کی برکتوں کو اپنی جھولی میں سمیٹنے میں ہم الحمدللہ مشغول تھے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق تھی رمضان کے مہینے میں۔ لیکن میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ جو تھا وہ اصل امتحان کا مہینہ نہیں تھا۔ اصل مہینہ رمضان کے بعد جن ایام میں ہم چل رہے ہیں، یہ اصل امتحان کی گھڑی ہے، اصل آزمائش ان دنوں میں ہے۔ اگر رمضان کے اندر جن نافرمانیوں سے، گناہ کے کاموں سے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچایا، رمضان کے بعد بھی ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو، ان جرائم سے اپنے آپ کو، ان نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا جو اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے رمضان میں چھوڑ کے رکھا تھا، اور رمضان کے اندر جو سلسلہ ہم نے نیکیوں کا، اچھائیوں کا، بھلائیوں کا شروع کیا تھا، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جتنا ہم نے رمضان میں دوڑ لگایا تھا، اگر وہ سلسلہ ہمارا رمضان کے بعد بھی باقی ہے تو یقیناً آپ اور ہم قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ رب العالمین رمضان سے ہم کو پورا کا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دیا، یہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے۔ لیکن جو گناہ ہم رمضان میں چھوڑ کے رکھے تھے، اللہ رب العالمین کی جن نافرمانیوں سے ہم نے اپنے آپ کو رمضان میں دور کر کے رکھا تھا، رمضان گزرنے کے بعد ان جرائم کے مرتکب ہو گئے، وہ گناہ کرنے لگ گئے، ان نافرمانیوں کو گلے لگا لیا، اور رمضان کے اندر جن نیکیوں کو شروع کیا تھا، رمضان کے بعد ان نیکیوں کو ہم نے توڑ دیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اور آپ نے رمضان کا مہینہ یوں ہی ضائع و برباد کر دیا، رمضان سے ہم نے پورا فائدہ نہیں اٹھا پایا۔ اس لیے کہ رمضان کا مقصد لعلکم تتقون،
تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ رمضان ایک مہینہ جو ٹریننگ کا مہینہ تھا، اس کے اندر تم ٹرینڈ ہو کے 11 مہینے تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچنا، اور تمہارے لیے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے کاموں کو کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ رمضان کیا تھا؟ رمضان ایسے تھا ہمارے نفس کے لیے جیسے ہماری اپنی گاڑی ہے، بہت دنوں تک چلاتے چلاتے گاڑی کے پرزے، گاڑی کے سامان، گاڑی کے پارٹ تھوڑا کمزور ہو گئے، گھسنے پٹنے لگے، اس میں بہت ساری چیزیں گریسنگ کی ضرورت پڑ گئی، تو اب مکینک کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے گاڑی کو کیا کرانا پڑے گا؟ کیا کرانا پڑے گا؟ سروسنگ۔ سروس کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گاڑی کی اگر سروسنگ کراتے تو کیا مطلب؟ یعنی مکینک کہتا ہے اس گاڑی کی سروسنگ کی ضرورت ہے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سروسنگ سے پہلے جو گاڑی کے اندر پرابلم تھے چلنے میں، اس پرابلم کو دور کیا جا سکے، اور سروسنگ کے بعد جب گاڑی آپ کے ہاتھ میں مکینک دے تو پہلے سے زیادہ اچھے انداز میں چل سکے۔ یہ رمضان ہمارے لیے سروسنگ تھا۔ جیسے گاڑی سروس کرنے کے بعد اپنی سپیڈ اور اپنے ساری چیزوں کو برابر پرفیکٹ طور پہ کرتی ہے، انجام دیتی ہے، کہیں کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے، ایسے ہمارے لیے رمضان کا مہینہ ایک سروسنگ کا مہینہ تھا۔ اگر رمضان سروسنگ کا مہینہ ہم نے اپنے آپ کو پایا، اللہ رب العالمین نے دیا اور اس کو ہم نے گزارا، اور ہم یہ کہتے ہیں ہماری سروسنگ ہو گئی ہے، تو کیسے پتا چلے گا؟ رمضان کے بعد ہماری جو اسپیڈ ہے اللہ رب العالمین کی قربت کی، اللہ رب العالمین کی نزدیکی کی، وہ کیا اسپیڈ برابر چل رہی کہ نہیں چل رہی ہے؟ اگر وہ ٹوٹ گئی، وہ اسپیڈ ختم ہو گئی، کمزور نہیں، ختم ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سروسنگ سے فائدہ، گاڑی اگر ہم نے سروسنگ میں دیا، سروسنگ کرانے کے بعد ہم نے اس کو چارج بھی دیا مکینک کو، اور گاڑی لے کر آئے چلانے لگے تو اس میں کھٹ پٹ کی آواز آ رہی ہے، برابر چل نہیں رہی، پیٹرول زیادہ کھا رہی ہے، ڈیزل زیادہ کھا رہی ہے، یہاں وہاں سب بہت سارے آواز آنے لگتے، تو ہم کیا کریں گے؟ مکینک کو جا کے 4 بات سنائیں گے نہیں سنائیں گے؟ پیسہ بھی دیا، ٹائم بھی دیا، ایک دن لاس بھی کیا، جاب پہ نہیں گیا، چھٹی کیا، اور تو نے میری گاڑی کا، میرے پیسے کا، میرے وقت کا ستیہ ناش کر دیا، تو آپ جا کے مکینک کو بولیں گے۔ اگر رمضان ہم نے سروسنگ کا مہینہ گزارا اور ہم رمضان کے بعد بھی ہمارے نفس کے اندر سروس نہیں ہوا، اللہ رب العالمین کا تقویٰ نہیں آیا، اللہ رب العالمین کی خشیت نہیں آئی، تو ہمیں کس کو ملامت کرنا چاہیے؟ کس کو ڈانٹنا چاہیے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، سروسنگ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں تھی۔ تو میرے بھائیو، رمضان کے بعد کے جو ایام ہیں نا، وہ اصل امتحان کے ایام ہیں، اس لیے کہ رمضان تقویٰ کا مہینہ تھا، وہ ایک سلسلہ تھا، دیکھا دیکھی ماشاءاللہ بھیڑ بھاڑ میں سب چلے جا رہے تھے، تو ایک تو یہ تقویٰ کا مہینہ تھا۔ دوسرا، رمضان کے بعد امتحان اور آزمائش کی اصل گھڑی کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ رمضان میں تو ہم کو اور آپ کو بہکانے والے بڑے بڑے شیاطین کیا تھے؟ قید تھے نا، بند تھے۔ ہم کو کوئی زیادہ ورگلانے والا، ہم کو بہت زیادہ کوئی لالچ دلانے والا نہیں، ہم کو کوئی بہت زیادہ پھسلانے والا نہیں تھا، ہم کو کوئی زیادہ بھٹکانے والا نہیں تھا۔ شیطان جو بڑے بڑے تھے وہ سب قید کے اندر تھے اور ہم فری تھے، تو ہم جب ہمارا کوئی بہکانے والا نہیں ہے تو ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان تھا۔ اب مقابلہ اصل آیا ہے، اب مقابلہ اصل آیا ہے کہ ہمارے سامنے ہمارا ازلی دشمن شیطان ہے، جو رمضان میں جکڑا گیا تھا، اب آزاد ہو کے ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اب وہ ہم کو نیکیاں کرنے سے روکے گا، ہمیں نیکیاں کر کے اس کو شکست دینا ہے۔ اب وہ ہمیں برائیوں کی طرف بلائے گا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے اس کو شکست دینا ہے۔ اگر یہ شکست نیکیوں میں ہم نے اور برائیوں میں شیطان کو دے لے گے تو یقین مانیے رمضان ہمارے لیے اثر ہے۔ لیکن اگر ہم یوں ہی شیطان کے یعنی ہتھے چڑھ گئے، شیطان آزاد ہوا، ہم اس کے چنگل میں چلے گئے، تو پھر ایسی صورت میں رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بظاہر تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے، آج جو خطبہ جمعہ کے اندر 2 منٹ جان بوجھ کے مجھ سے لیٹ ہوا یہی تھا کہ عام طور سے عام دنوں میں جب میں نیچے آتا تھا اوپر والے حصے سے تو اوپر ماشاءاللہ پبلک بھر جایا کرتی تھی، آج تو نیچے بھی جگہ خالی تھی۔ یعنی رمضان گیا کہ ایمان گیا، وہ میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ رمضان گیا یا مسجدوں سے مسلمانوں کا تعلق کٹ گیا، یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ اس جان بوجھ کے میں نے تھوڑا 2 منٹ لیٹ کیا میرے بھائیوں، ورنہ میں لیٹ نہیں کرتا۔ تو یہ اصل امتحان کی گھڑی میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کے لیے بلکہ تمام امت اسلامیہ کے لیے اب شروع ہو رہا ہے۔ اور اب بہت آسان چیز ہے کہ اگر ایک آدمی کو مسجد کے اندر بند کر دیا جائے، اس کو گناہ کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے، کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں، آنکھ کا بھی خطا نہیں کر سکتا،
کان بھی خطا نہیں کر سکتا، اسی طرح دل دماغ بھی خطا نہیں کر سکتا، ہاتھ پیر بھی خطا نہیں کر، گناہ کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ایک آدمی کو مسجد کے اندر بند کر دیا جائے، اس کا امتحان ہو رہا ہے، دیکھتا ہوں کتنا فرما برداری کر رہا ہے، دیکھتا ہوں کتنا گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو ایک آدمی وہ جس کو اللہ کے گھر میں بند کر دیا گیا ہو آزمائش کے لیے، جہاں گناہوں کے سارے دروازے بند ہیں، اور ایک وہ آدمی ہے جس کو بازار میں کھول دیا جائے، بازار میں چھوڑ دیا جائے، جہاں گناہوں کے سارے راستے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، گناہوں کے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، جب چاہے آنکھ سے گناہ کر لے، جب چاہے کان سے گناہ کر لے، جب چاہے یعنی ہاتھ سے گناہ کر لے، اس کے لیے سارے گناہ کے راستے ہموار ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ اصل امتحان کس کا ہے؟ وہ مسجد والے کا یا بازار والے کا؟ اصل امتحان کس کا ہے؟ مسجد والا اگر پاس ہو گئے امتحان میں تو اس نے کون سا کمال کیا؟ وہ کرتا ہی کیا جب گناہ کرنے کا اس کے پاس چانس ہی نہیں تھا۔ اصل امتحان کس کا تھا؟ اگر کامیاب ہو گیا بازار والا، کیونکہ وہاں بہت سارے ایسے مواقع تھے اس کے پاس، شیاطین بھی تھے، انسانوں میں سے جنات میں اس کے تو دوست بھی تھے، احباب بھی تھے، اور ساری چیزیں اس کے سامنے کھلی تھی۔ لیکن اگر وہ اپنے آپ کو سنبھال لے گیا، وہ اپنے آپ کو آزمائش میں کھڑا اتار لے گیا، تو اصل امتحان ایسے ہم رمضان میں مسجد کے اندر بند تھے، جیسے ایک آدمی مسجد میں بند ہوتا ہے نا، اس کا امتحان لیا جائے، ایسے ہم رمضان کے اندر بند تھے، ہم کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں تھا۔ لیکن اب ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ اب ہم بازار میں آ گئے ہیں۔ رمضان ختم ہو گیا، برکتوں کا مہینہ ختم ہو گیا، شیاطین ہمارے پاس انسانوں میں سے، جنات میں سے سب ہیں، ہمارے بہت سارے احباب جو رمضان میں رمضان کی قدر نہیں کرتے تھے، لیکن دوسروں کو بہکاتے نہیں تھے، کیونکہ ایک تو میں غلط کر رہا ہوں، سامنے والے کو بولوں گا تو بھی چل غلط کرنے کے لیے، تو بولے گا رمضان کی تو قدر کر ذرا، رمضان کا تو لحاظ کر، رمضان جانے دے پھر دیکھیں گے۔ تو اصل امتحان میرے بھائی ہوئی ہے۔ اور اگر ہم نے اور آپ نے شاید رمضان کے گزرنے کے بعد جو مسلمانوں کی کیفیت ہے، جو حالات ہیں، اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے رمضان میں بہت عبادتیں کر لیا، ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہم نے تراویح پڑھا، قرآن کی تلاوت کیا، تین چار بار ہم نے رمضان میں قرآن کو ختم کر دیا، افطاری کے اندر ہم نے حصہ لیا، سحری ہم نے بہت کرایا، بہت لوگوں کی خدمتیں کیا، نہ جانے کتنی عبادت ہم نے کیا، رمضان بھر ہم نے ایک بھی گناہ نہیں کیا، اور ایک بھی منٹ ہم نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے اندر نہیں گزارا، سب اللہ کی فرمانبرداری میں گزارا، بہت عبادتیں کر لیا۔ اب اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہے، اب اللہ ہم سے خوش ہو گیا ہے، جنت اب ہماری ہو گئی ہے۔ قابل مبارکباد ہوتے اگر آپ رمضان کے آخر میں انتقال کر جاتے، عبادتیں کرتے کرتے، جو میں نے آپ کو بتایا اس طرح عبادتیں اگر کرتے کرتے آپ رمضان کے اخیر میں وفات پا جاتے، تو شاید آپ مبارکبادی کے مستحق ہوتے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا، جنت آپ کے لیے لکھ دیا۔ لیکن اب جو ایام بعد میں آنے والے ہیں، اور یہ سوچنا کہ ہم نے رمضان میں بہت عبادتیں کر لیا ہے، اب عبادتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اپنے آپ کے ساتھ فریب کھیلنا ہے، اپنے آپ کو شیطان بلکہ ابلیس کے راستے پہ چلنا ہے۔ ابلیس کو کس چیز نے اللہ رب العالمین کی نظروں سے گرایا؟ ابلیس کو کس چیز نے اللہ رب العالمین کا محبوب بننے کے بجائے اس کا مبغوض بنا دیا، ناپسندیدہ بنا دیا؟ کون سی چیز تھی جو اللہ رب العالمین کی نظر سے ابلیس کو گرا دیا؟ کیا تھا؟ غرور، گھمنڈ۔ ہم نے بہت کیا، خود فریبی، خود اپنے میں بہت مگن تھا۔ تو دوسرا، پہلا یہ کہ اگر ہم یہ سوچتے رمضان میں ہم نے اتنی عبادتیں کر لیا کہ اللہ کا مقرب بندہ، اللہ کا ولی بن گیا، اب یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، تو یہ ابلیس کا راستہ ہے۔ دوسرا یہ ابلیس کا جال بھی ہمارے اوپر ایک یہ بھی ہے، ابلیس کرتا کیا ہے؟ شیاطین کرتے کیا ہے؟ بندے کو نیکی نہیں کرنے دینے کا، بندے کو عبادتیں نہیں کرنے دینے کا۔ بندہ بہت ضدی ہو گیا، عبادتیں کر کے رہے گا تو ٹھیک ہے، عبادتیں کر لے، ریاکاری کے اندر ڈال دوں گا، تیری عبادتیں کرنا نہ کرنے جیسا ہو جائے گا۔ اچھا کر لیا، ریاکاری بھی نہیں آئی، ٹھیک ہے، اب تجھے تیری عبادتوں پہ مغرور بنا دوں گا، تجھ کو دھوکے میں ڈالوں گا، تو میں نے بہت عبادتیں کیا، تم مغرور ہو جائے گا اپنی عبادتوں پہ۔ تو اگر یہ ہم اور آپ یہ سوچ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے رمضان میں بہت عبادتیں کر لیا، اب ہم کوئی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یاد رکھیے یہ شیطان کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، کیا اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں اتنی عبادتیں کر لیا ہے، اب ہم کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر غور کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس کوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے سرٹیفکیٹ آ گیا ہے کہ بندہ عبداللہ عبد الرحمن فلاں فلاں، میں نے رمضان کی تیری ساری باتیں قبول کر لیا؟ ہے کوئی آدمی ایسا جو یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکے؟ امید ہے،
اور امید 100% تک ہو سکتی ہے، لیکن گارنٹی یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، ضمانت نہیں دی جا سکتی ہے کہ ہم نے جو رمضان کے اندر عبادتیں کیا ساری عبادتیں ہماری قبول ہو گئی۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو رمضان کو رمضان سمجھ کر کے گزارے ہیں، رمضان کو یوں ہی غیر رمضان کی طرح گزارے، ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ جو واقعی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے متقی پرہیزگار بندے، رمضان کو بڑا پھونک پھونک کر کے قدم اٹھایا ہے، وہ سوچے کیا ان کے پاس کوئی ایسی گارنٹی، کوئی ضمانت ایسی ہے کہ جس کی بیس پہ وہ کہہ سکے کہ ہماری رمضان کی ساری باتیں قبول ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک آیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اس چیز کو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے کہ ہماری عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ عبادتیں کرنے کے بعد اللہ کے حقیقی واقعی متقی پرہیزگار نیک بندوں کا شعار کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین بیان فرمایا والذین یؤتون ما آتوا، وہ لوگ جن کو ہم نے جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بہت کچھ دیتے ہیں۔ ہم نے جو طاقت دیا، طاقت کو اللہ کی عبادت میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے جو وقت دیا اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے جو ان کو مال دیا غربا اور مساکین میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، یعنی اللہ نے ان کو جو صلاحیتیں دیا ہے وہ ساری صلاحیتیں اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل ڈرے رہتے ہیں، وجلت ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ ان کو اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے۔ عبادتیں کرنے کے بعد، نیکیاں کرنے کے بعد بھی اندر سے ایک خوف پیدا ہوتا رہتا ہے کہ مجھے اپنے رب کے پاس جانا ہے، رب کے پاس جانا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فقیہہ تھیں، بہت ہی سمجھدار تھیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ اہم الذین یشربون الخمر، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، جو ڈرتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، رب کے حضور جانا ہے، کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، کیسا معاملہ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب کے پاس جانے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہم الذین یشربون الخمر، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ شراب پیتے، اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا شراب کیوں پیے، تو کیا یہ وہ لوگ ہیں؟ وَيَسْرِقُونَ، اور رات میں چوریاں کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، دوسروں کا سامان غبن کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں کہ چوری کر لیا اللہ کے سامنے کیا جواب دینا پڑے گا؟ کیا اس آیت کریمہ کے اندر وہ لوگ ہیں جو ڈرتے رہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یا بنت الصدیق، او صدیق کی بیٹی صدیقہ، وہ لوگ مراد نہیں ہیں، نہ اس میں شرابی مراد ہے، نہ کبابی مراد ہے، نہ گنہگار مراد ہے، نہ ہی اسی طرح چور مراد ہے، وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، بلکہ اس آیت کریمہ کے اندر وہ لوگ مراد ہیں وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ، جو روزہ رکھنے والے ہیں، یصوم صوم، اللہ کے وہ بندے جو روزہ رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وَيُصَلُّونَ، اور نمازیں پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو برفت کرا دیا ہے، وَيَتَصَدَّقُونَ، اور جو صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ رمضان میں ہم نے یہ تینوں کام بڑی پابندی کے ساتھ کیا، اللہ قبول کرے۔ جن بھائیوں نے دیا ہے اللہ تعالیٰ سب کی روزوں کو، اللہ رب العالمین سب کی نمازوں کو، اللہ رب العالمین ہم سب کے صدقہ خیرات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ کی وہ بندے جو روزہ رکھتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، پھر اللہ کے رسول ڈرتے کیوں ہیں یہ لوگ؟ ہم نے آپ نے کیا نا تو ہم نے اور آپ نے کیا سمجھا؟ ہم نے بہت آسمان میں تیر مار دیا، اب تو جنت پکی ہو گئی، اتنی عبادتیں کر لیا کہ زندگی میں کبھی اتنی عبادتیں نہیں کیا تھا، اب جنت پکی ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں وَهُمْ يَخَافُونَ، نیکیاں کرنے کے بعد، عبادتیں کرنے کے بعد ڈرتے رہتے ہیں، اندر سے خوف محسوس ہوتا رہتا ہے، اللہ يُقْبَلَ مِنْهُمْ، کہ کہیں ان کی نیکیاں ان کے منہ پہ مار نہ دی جائیں۔ نمازیں پڑھنے کے بعد بھی ڈرتے رہتے، پتہ نہیں میری نمازیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، روزہ رکھنے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں پتہ نہیں میرے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، صدقہ خیرات کرنے کے بعد بھی اندر سے سہمے رہتے ہیں پتہ نہیں میرا صدقہ خیرات قبول ہوا کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں، ایسا نہیں کہ قبولیت کے لیے جو طریقہ ہونا چاہیے، قبولیت کے لیے جو خشوع خضوع ہونا چاہیے، قبولیت کے لیے جو اخلاص ہونا چاہیے، پتہ نہیں وہ اخلاص میں اپنے اندر پیدا کر پایا کہ نہیں کر پایا، پتہ نہیں یہ ہماری عبادتیں، ہماری یہ نیکیاں ہماری برائیوں پر بھاری ہو پا رہی کہ نہیں ہو پا رہی، پتہ نہیں اللہ رب العالمین کی جنت پانے کے لیے جس قدر نیکیوں کی ضرورت ہے کیا ہماری نیکیاں اس لیول کی، اس معیار کی پہنچ پا رہی کہ نہیں پہنچ پا رہے، وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی نیک بندے جو عبادتیں کرنے کے بعد بھی خوف محسوس کرتے ہیں، نیکیاں کرنے کے بعد پرامن نیند نہیں سوتے ہیں، خراٹے کی نیند اس
فکر میں اور اس خوش فہمی میں کہ ہم نے بہت عبادتیں کر لیا, اللہ نے رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول کر لیا, اب ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں میرے بھائیو. یہ اللہ کے نیک بندوں کا شعار, پہچان, علامت, نشانی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر, قرآن مجید کی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین بہت سارے ایسی چیزیں بیان کیا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, نیکیاں کرنے کے بعد ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں پہ قابل ذکر ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اور یاد کرو اس گھڑی کو, مسلمانوں قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا ہے, اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے, اس کی دیواریں اٹھا رہے تھے, اس کی بنیاد رکھ رہے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. اتنا بڑا کام, ہم چھوٹی سی مسجد بنا لیتے, چھوٹا سا مدرسہ بنا لیتے, چھوٹا سا رفاعی ادارہ بنا لیتے, تو ہم کیا کہتے, بس ہمارے لیے مین ہمارا یہی ہے. یہ ایسا ہے کہ اس سے تو ہماری نجات ہو جائے گی. ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے تمام گھروں میں سے سب سے عظیم تر گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں, اور رب العالمین سے کہہ رہے ربنا تقبل منا, اللہ یہ مسجد جو بنا رہا ہوں اس کو قبول فرما لے. اللہ یہ جو تیرے رضا کے لیے, تیرے بندوں کی عبادت کے لیے جو گھر تعمیر کر رہا ہوں خانہ کعبہ, اس عمل کو اللہ تعالیٰ میری طرف سے قبول فرما لے. ایسا نہیں کہ میں نے نیکیاں کر لیا, خانہ کعبہ کی تعمیر کر لیا, اب ہم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ اللہ رب العالمین سے قبولیت کی دعا بھی کرتے تھے, انک انت السمیع العلیم, اللہ تعالیٰ تو بہت سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کا میرے بھائیو شعار یہ ہوتا ہے. ہمارے اور آپ کے لیے قابل ذکر بات یہ ہے کہ اگر رمضان گزرنے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں بہت عبادتیں کیا, تو ایک تو یہ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کے تعلق سے قرآن کریم کی آیت اور حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھا. اسی طرح میرے بھائیو ہم اور آپ یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو بنایا کیوں ہے. میں اگر پوچھوں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو کیوں پیدا کیا ہے, تو ہر آدمی ہاتھ اٹھا کے بولے گا کیا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو سب کو کیوں پیدا کیا ہے, اپنی عبادت کے لیے. صحیح ہے نا. کب تک, یہی اصل ہے. عبادت کب تک کے لیے بندگی کرنا ہے. صرف رمضان میں, صرف ایک مہینے کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا, 11 مہینہ تم آزاد ہو جاؤ, جیسا چاہو ویسا جیو, جیسا چاہو کھاؤ پیو, جیسا طرز زندگی اختیار کرنا چاہتے ہو. 11 مہینے تم آزاد ہو, صرف ایک مہینہ ہم نے تم کو اس لیے دیا ہے تاکہ میری عبادت کر لو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. میرے بھائی اس میں رمضان کا تذکرہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف بندوں کو کس لیے پیدا کیا, اپنی عبادت کے لیے, کہ بندے میری رمضان کی اندر عبادت کریں. اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا ہے, وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے, عبادت کرتے رہیے حتیٰ یأتیک الیقین, یہاں تک کہ آپ کے پاس وہ چیز آ جائے جو یقینی ہو. دنیا کے اندر تمام چیزوں پہ اختلاف ہے, دنیا کے تمام چیزوں میں بہت سارے لوگوں کے شک و شبہات ہے, لیکن دنیا کی ایک ایسی واحد چیز ہے جس پر کسی کو کوئی شک نہیں, جس پر کسی کا کوئی تردد نہیں. وہ کون سی چیز ہے, کیا چیز ہے, موت. تو رمضان کے اللہ رب نے بیان فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے اس وقت تک جب کہ آپ کو موت نہ آ جائے. یہ ترجمہ نہیں ہے جو ہمارے اہل تصوف نے اختیار کیا ہے کہ اس وقت تک اللہ کی عبادت کرو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہے. عبادت کرتے رہو, اب ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہے, تو اب ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر دم تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہے. تو ایک یہ, اور دوسری چیز میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین بیان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں رب ہمارا ایک ہے. وہ کون ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, وہ لوگ بلا شبہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا, پھر اس پہ جمے رہے. رب کا مطلب کیا ہوتا ہے, رب کے ہونے کا تقاضا کیا ہے. آپ سورہ توبہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ رب العالمین بیان فرمایا کہ اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنے راہبوں اور اپنے احبار کو کیا بنا لیا, رب بنا لیا ہے. رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز یہ کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ کر ڈالتے ہیں, اور جن چیزوں سے روکتے ہیں اس سے رک جاتے ہیں. یعنی اطاعت کرنا یہ رب کا تقاضا ہے. اگر کوئی رب ہے, رب العالمین اکیلے واحد رب ہے.
رب کا حقدار وہی ہے، ربوبیت کا مالک وہی ہے. تو اللہ رب البیان فرمایا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اسی ایک اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ثم استقاموا، پھر اس پہ جمے رہتے ہیں، استقامت اختیار کرتے رہتے ہیں. کوئی لاکھ ان کو لالچ دلائے، کوئی لاکھ ان کو ڈرائے، دھمکائے، خوف دلائے، لیکن وہ اس بات سے روگردان نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے. اللہ کی عبادت کے دم بھرتے ہیں تو ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ صرف رمضان میں اگر عبادت کرتے تو استقامت نہیں ہے، رمضان میں صرف اللہ کے ہو کے رہتے ہیں تو یہ استقامت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا میرا رب اللہ ہے، رمضان میں آپ نے پروف کر کے بتا دیا کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن رمضان کے بعد اگر ہم اللہ رب العالمین کے ان کاموں کو کرنے لگ جاتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ان کاموں کو چھوڑ دیتے جو اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم زبانی سے جمع خرچ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ہم اندر سے یہ نہیں کہتے کہ ہمارا رب اللہ. ثم استقاموا، آپ نے کہا ایمان ہمارا ہے رب العالمین پر، لیکن آپ کے اندر استقامت نہیں ہے. جو لوگ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ استقامت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، نیکیوں پہ جمے رہتے ہیں، ان کا دنیا کے اندر فائدہ کیا ہوگا، آخرت میں فائدہ کیا ہوگا. بہت اہم چیز ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ مسلسل اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، موت آنے سے پہلے ان کے پاس فرشتے آتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، بہت سارے معنی اور مفاہیم نے مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ پورا میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو بہت مشہور ہے وہ یہ کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے خوش نصیبوں کے اوپر جو اللہ کو ایک مان کر کے پوری زندگی ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں، مرتے دم تک ثابت کرتے رہتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، اللہ میرا رب ہے، اس کے علاوہ میں کسی کا دم نہیں بھر سکتا، اور ہمیشہ ہی باتوں میں لگے رہتے ہیں، ان کا دنیا کے اندر فائدہ ہوتا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے ٹائم خوبصورت شکل میں اللہ کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں لے کر آنے والے فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا. موت کے ٹائم پہ بہت گھبراہٹ ہوتی لوگوں کو، ایسے موقع پہ جو استقامت اختیار کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا، آگے کیا ہونے والا ہے، تیری روح کہاں جانے والی ہے، قبر میں کیا ہونے والا ہے، فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، میدان محشر میں کیا، برزخ میں کیا، کچھ اب تجھے ڈرنے کی، اللہ تخافوا، اب تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا تحزنوا، گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، دولت پراپرٹی کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے، نہ جانے کیا کیا تو چھوڑ کر کے جا رہا ہے، اب اس پہ رنجیدہ مت ہو. اللہ تخافوا، آگے کا مرحلہ تمہارے لیے کیا ایسا کیسا ہونے والا ہے اس میں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو تم چھوڑ کے جا رہے ہو اس سے غم منانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آئندہ کا مرحلہ تمہاری استقامت کی وجہ سے، تمہارے ایمان کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسان کر دیا، اور جو تم دنیا کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہو اس سے ہزارہ گنا بہتر اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے تم کو جنت کے اندر فراہم کرنے والا ہے. دوسری جگہ اللہ نے بیان فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور آگے یہی پہ بیان فرمایا سورہ حامیم سجدہ، اور دوسری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی آیت بیان فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش ہو جاؤ، بشارت لے لو، خوشخبری ہو جائے تمہارے لیے، جنت تم کو بعد میں ملنے والی ہے، لیکن جنت کی گارنٹی تم کو ابھی دی جا رہی ہے. جنت میں داخل کب ہوگے؟ جنت میں داخل تو میدان قیامت کے بعد، حساب و کتاب کے بعد ہونے والے ہو، لیکن آج ہی تم کو اللہ رب العالمین نے ہم فرشتوں کی جماعت کو تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ آئندہ کی زندگی تمہارے لیے خوف ہونے والی ہو، یہ اس سے تم کو بے فکر کرنے کے لیے، اور جو تم چھوڑ کر کے جا رہے ہو اس پہ تم کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور تم اس جنت کی بشارت سن لو، تمہارے لیے وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. کس جنت کا وعدہ اور کیسے عمل کرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ، یہ ہم اور آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. نمازوں کے اندر جو ہمارا اور آپ کا رویہ ہے، اسی طرح سے صدقہ خیرات کے قرآن کریم سے ہمارا جو رشتہ ہے رمضان کے اندر پورا بھرا رہتا ہے. اتنے سارے ریحال، ہر گھر میں قرآن، ہر لوگ پڑھنے والے، 4 بار، مرد پیچھے، عورتیں زیادہ آگے، عورتیں تو یہاں 4 5 بار قرآن ختم ہو جاتا. ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق کم دیتا ہے، مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ قرآن ختم کر لیتی ہیں، جبکہ ان کے ساتھ کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. لیکن میرے بھائیو، رمضان گیا، قرآن کو لحاف میں اس میں لپیٹا جزدان میں، اور الماری میں ایک دم منہ پر رکھ دیا. اب کب نکلے گا؟ اگلا جب رمضان آئے گا تو. اچھا، اب کیا ہٹا؟ ٹی وی پہ سے پردہ ہٹا، ریموٹ الماری میں سے نکلا، اب سب مسلح بھی لپیٹ، بہت سارے گھروں میں مسلح بھی رکھ لیا جاتا ہے. بہت زیادہ دکھے دیندار تو جمعہ نکال لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اب رمضان آتا ہے
تو ذمہ داران مساجد کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اتنی ساری پبلک کو ہینڈل کیسے کریں گے، پانی کا مسئلہ، وضو کا معاملہ، طہارت کا معاملہ، اور یہ وہ دنیا بھر کے فکر مند ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے رمضان گیا تو ایسا لگ رہا پوری مسجد میں سناٹا آ جاتا ہے، سناٹا آ جاتا ہے میرے بھائیوں. تو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے، کون سا عمل ہے؟ سب کو معلوم ہے، احب الاعمال الی اللہ تعالی، اللہ کو سب سے زیادہ جو نیکیاں پسند ہے، جو اچھائیاں پسند ہے، جو بھلائیوں، یعنی نیکیوں اور بھلائیوں میں سے جو عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے وہ عمل ہے ادومھا وان قل، وہ عمل ہے جس کو لگاتار کیا جائے، چاہے درپی کیا جائے، چاہے عمل تھوڑا ہو. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ ایک آدمی رات بھر سجدے میں پڑا رہے، رات بھر عبادتیں کرتا رہے، خوب عبادتوں پہ عبادتیں کرتا رہے، اس کے بعد پھر اللہ کو بھول جائے. 1000 رکعتیں پڑھنے والا ہو، صلاۃ الفیہ کا پابند ہو، اور اسی طرح رمضان میں صلاۃ التسبیح بھی پڑھنے والا ہو، بہت رمضان میں عبادتیں کرنے والا ہو، لیکن رمضان کے بعد فرائض بھی بھول جاتا ہے، تو اللہ کو ایسا عمل ہی پسند نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ موسمی اسلام نہیں ہے. ہمارا جو اسلام ہے، ہمارا جو دین ہے وہ موسمی نہیں ہے. موسم کے اعتبار سے بس رمضان آیا تو عبادتیں، رمضان گیا تو عبادتوں سے دوری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نیکیوں میں وہ نیکی اللہ کو بہت پسند ہے جو کیا جائے جو بندہ کرے تو لگاتار کرتا رہے، لگاتار کرتا رہے، چاہے کم ہو. مطلب یہ ہوا کہ آپ رمضان میں 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، جس کے لیے 1 گھنٹہ صبح گھنٹہ لگاتے ہیں، بہت اچھا آپ کے لیے، اگر آپ رمضان کے بعد بھی ان چیزوں کی پابندی کرتے ہیں. لیکن آپ پورا رمضان خوب عبادتیں کرتے ہیں، 8 رکعت تراویح پڑھیں، اس سے بہتر یہ میرے بھائیوں کہ آپ 2 رکعت پورے سال پڑھیں. وَإِنْ قَلَّ، چاہے عبادت کم ہو، نیکی چھوٹی ہو، لیکن اگر لگاتار ہو تو وہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی اگر آپ 100 رکعت پڑھتے ہیں ایک دن میں تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ 2 ہی پڑھیں، 4 ہی پڑھیں، 6 ہی پڑھیں، لیکن لگاتار پڑھیں، مسلسل پڑھیں. تو یہ عمل اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے. خطبہ مسنونہ کے اندر جو آیت کریمہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اس آیت کریمہ کا ترجمہ اس موقع پہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے. یعنی ہر خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریپیٹ کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، حق تقاتی، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اب اللہ سے ڈرنے کا حق کیسا وہ مجھے نہیں بیان کرنا ہے. آگے کا جو ٹکڑا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سیدھا سادہ ترجمہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ، تم کو موت نہ آئے، وَلَا تَمُوتُنَّ، تم ہرگز نہ مرو، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. کیا اللہ نے کہا؟ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. کس کو معلوم ہے ہماری موت کب آنے والی ہے؟ کس کو معلوم ہے؟ جمعہ کو، سنیچر کو، اتوار کو، رمضان کو، شوال میں کب آنے والی کسی کو پتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت تم کو نہ آئے مگر اس حال میں کہ مسلمان ہو. اگر ہم کو پتا ہوتا کہ فلاں تاریخ کو فلاں بج کر فلاں منٹ پہ یا فلاں مہینے میں ہماری موت آنے والی ہے تو وہ پورا مہینہ میں اللہ کے لیے وقف کر دیتا اور ہم کامیاب ہو جاتے. ہماری اس مہینے میں موت آتی تو ایمان کی حالت میں آتی، مسلمان کی حالت میں آتی، عبادتیں کرتے ہوئے آتی. لیکن ہم کو یہی نہیں پتا ہے کہ کون سا سال آنے والی ہے، کون سا مہینہ آنے والی ہے، کون سا ہفتے، کون سا دن، کون سا عشرہ میں آنے والی ہے. تو اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ 24 گھنٹے موت کے لیے تیار رہو. کیا کرو؟ 24 گھنٹہ موت کے لیے تیار رہو. تیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحہ وہ کام کرو کہ اگر اس لمحے وہ کام کرتے ہوئے تمہاری موت آ جائے، تمہاری روح برباد ہو جائے تو اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو جائے. اور جب ہم کو پتہ نہیں ہے تو ہم بازار میں بھی موت کے لیے تیار رہیں، گھر کے اندر بھی موت کے لیے تیار رہیں، صبح میں، شام میں، دوپہر میں، رات میں، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے رہیں. تو میرے بھائیو، عرض کرنے کا مطلب یہ کہ اگر ہماری اور آپ کی رمضان کے بعد کی زندگی اللہ رب العالمین سے قربت والی زندگی رہی، اللہ کی عبادت والی زندگی رہی، تو ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے کہ رمضان کی نیکیاں ہماری اللہ کے یہاں قبول ہو گئی ہیں. اور اگر رمضان کے بعد کی زندگی پورا یو ٹرن لے لیا ہم نے، جیسے ہمارا شعبان تھا ویسے ہمارا شوال ہے، تو اس کا ایک ہنس یہ ہے، مفسرین نے، علماء کرام نے کہا ہے، اس کا ایک ہنس اور ایک اشارہ ہے
کہ ہماری اور آپ کی رمضان کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم یہ اللہ رب العالمین سے امید لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکیاں قبول کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو رمضان المبارک کے اندر جو کچھ نیکیاں کیا ہے ان نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، استقامت کی دولت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے اپنا عبادت گزار بندہ، اپنا متقی پرہیزگار بندہ بنا کر زندہ رکھے۔ رب العالمین جب ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔